گھر تھی، اسلحہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، دوسری طرف کفار اسلحے سے لیس تھے۔ اس جنگ کے اندر بھی حضرت علی نے مسلمانوں کے اندر ایک طاقت بہادری کی روح پھونکی اور اس جنگ کی ابتدا بہادرانہ انداز سے کی اور پھر اس کا اختتام فتح اور غلبے کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح غزوہ خندق کے اندر بھی جب پورا عرب اسلام کو مٹانے کے لیے تیار ہو چکا تھا، مکہ اور اس کے ارد گرد کے جتنے بھی شہر تھے وہ سارے اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، کہ مدینے کے اندر اسلام نے جو اپنی جڑیں پکڑنا شروع کر دی ہیں اور اپنا دارالحکومت اس کو بنا لیا ہے اور اسلام آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ لہذا اس کو ختم کرنے کے لیے 30,000 کا لشکر کفار نے تیار کیا اور مدینے پر چڑھائی کی۔ اس غزوہ کو غزوہ احزاب اور غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزوے کے اندر حضور علیہ السلام نے دیکھا ہمارا مد مقابل جو ہے وہ ایک کثیر تعداد کے اندر ہے، تو آپ علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ مدینے کے ارد گرد خندق کھود دی جائے۔ خندق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گڑھا، جس طرح دیہاتوں کے اندر وہ بڑے بڑے کھال سے ہوتے ہیں، اس طرح کھود دیے جائے اور کافی جو ہے نا گہرائی کے اندر کھودے جائے، تاکہ جب دشمن آئے تو وہ گھوڑوں پر ہوں گے، اونٹوں پر ہوں گے، تو ان کے لیے اس خندق کو پار کرنا مشکل ہوگا اور وہ مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ اس طرح ہم ان کے یلغار سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو پورے مدینے کے ارد گرد خندق کھود دی گئی، کفار کا لشکر اس خندق کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا کہ کسی طرح اس کو پار کرے اور مدینے کے اندر داخل ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرے۔ اس جنگ کے اندر مسلمان ڈرے بھی بڑے ہوئے تھے، کیونکہ ایک طرف پورا عرب اکٹھا ہو کر آ چکا تھا اور دوسری طرف تھوڑے سے مسلمان تھے مدینے کے اندر۔ پھر مدینے کے اندر یہودی بھی رہتے تھے جو ظاہراً تو مسلمانوں کے ساتھ تھے، اندر سے معاہدہ انہوں نے کافروں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ جب تم خندق کراس کر کے آ جاؤ گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ تو اس وقت ایک بہادر تھا ان کا کافروں کا، جو بڑا اپنے دور کا بہادر اور جنگجو سمجھا جاتا تھا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 100 آدمیوں کا اکیلا مقابلہ کر دیا کرتا تھا۔ بلکہ ایک کتاب کے اندر میں نے یہ بھی پڑھا کہ وہ اکیلا بندہ 1000 آدمیوں کا مقابلہ کر دیا کرتا تھا۔ ایسا بہادر اور جنگجو تھا جس کا نام عمر بن عبد ود تھا۔ یہ بھی کفار کے لشکر کے اندر شامل تھا۔ اب خندق کے اس طرف مسلمان ہے اور دوسری طرف کافر ہے۔ یہ عمر بن عبد ود جو ہے یہ بڑی بہادری کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس خندق کو کراس کر کے مسلمانوں کی طرف آ گیا۔ اور جیسا میں نے کہا کہ یہ اکیلا بندہ ہی 100 آدمیوں کا مقابلہ کر لیا کرتا تھا۔ جب یہ آیا تو اس نے مبارزت کی دعوت دی، جس طرح پچھلے جمعے بھی میں نے بتایا تھا کہ پہلے جب جنگیں ہوا کرتی تھی، گمسان کی لڑائی سے پہلے ایک طرف سے ایک بندہ نکلتا بہادر اور وہ اپنے مد مقابلوں کو للکار کر کہتا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی مرد ہے، کوئی جوان ہے، کوئی جنگجو ہے تو وہ میرا مقابلہ کر کے دکھائے۔ پھر ادھر سے ایک نکل کر آتا اور ان کی آپس میں لڑائی ہوتی، جو فتح یاب ہو جاتا اس کے لشکر کو ایک حوصلہ ملتا اور اس طرح گمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی۔ تو یہ عمر بن عبد ود جو ہے خندق کو کراس کر کے اس طرف آیا اور اس نے للکارا مسلمانوں، اس نے کہا مسلمانوں تمہارے اندر اگر کوئی جرئی انسان بہادر جنگجو ہے تو وہ میرا مقابلہ کر کے دکھائے۔
اس نے ایک دفعہ للکارا تو کوئی نہ اٹھا، دوسری دفعہ پھر اس نے للکارا، تیسری دفعہ للکارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر حضور علیہ السلام سے اجازت لیتے، یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا آپ نے پہلے منع فرما دیا حضرت علی کو، فرمایا نہیں یہ بڑا بہادر ہے۔ پہلی دفعہ جب اس نے اعلان کیا حضرت علی نے مطالبہ کیا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ دوسری دفعہ اس نے پھر اعلان کیا، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ جب تیسری دفعہ اس نے اعلان کیا پھر حضرت علی نے مطالبہ کیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو اجازت فرمائی، اور فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اجازت دی گئی تو آپ اس کے مقابلے کے لیے جاتے ہیں اور پہلے ہی وار کے اندر اس کو جہنم واصل فرما دیتے ہیں۔ یہ جو 100 شاہ سواروں کا اکیلا مقابلہ کیا کرتا تھا، 1,000 شاہ سواروں کا اکیلا مقابلہ کیا کرتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وار بھی یہ برداشت نہ کرتا تھا۔ اور جب یہ واصل جہنم ہوا نا تو وہ سارا 30,000 کا لشکر جو جنگ کے لیے آیا تھا، جن کے سامنے یہ مسلمان مٹھی بھر تھے، چیونٹیوں کی طرح انہیں نظر آ رہے تھے، ان کے حوصلے پست بڑھ گئے کہ 1,000 کا ہمارا شاہ سوار جو مقابلہ کر لیا کرتا تھا وہ تو ان کے ایک آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکا، یہ تو سارے اس طرح کے ہوں گے، اگر یہ اس طرح کے ہوئے تو ہم تو کٹ مر جائیں گے۔ تو اس جنگ کے موقع پر بھی وہ ڈر گئے اور جنگ کی نوبت نہ آئی اور واپس چلے۔ تو اس طرح جب ایک 30,000 لشکر مدینے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور ڈر تھا کہ اس وقت سارے مسلمانوں کو معاذ اللہ شہید نہ کر دیا جائے، اور مسلمان تھوڑے بھی تھے وہ بہت زیادہ بھی تھے، پھر اپنے شہر کے اندر تھے، عورتیں اور بچے بھی وہاں پر موجود تھے، بہت زیادہ خدشات تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جرأت نے ایسا روب کافروں پر ڈالا کہ وہ واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور طاقت تھی کہ آپ کے ذریعے سے کفار پر رعب پڑا اور مدینہ کا شہر کفار کی یلغار سے محفوظ ہو گیا۔ پھر اسی طرح غزوہ خیبر ہوا، مشہور یہ واقعہ جو ہے نا غزوہ تھا۔ اس غزوے کے اندر یہ مدینے سے کافی دور پر ایک علاقہ تھا جس کو خیبر کہا جاتا تھا، یہاں پر ایک قلعہ تھا جس کا نام خیبر تھا، اور یہودی یہاں پر رہا کرتے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اصل شروع اس دن سے آج بھی مسلمانوں کو جتنا نقصان یہودی پہنچا رہے ہیں نہ اتنا عیسائی پہنچاتے ہیں اور نہ ہی دیگر مذاہب کے لوگ پہنچاتے ہیں۔ آج بھی ساری کارستانیاں مسلمانوں کے خلاف کرنے والے یہودی ہیں، عیسائیوں کو مسلمانوں کے مخالف کرنے والے، ہندوؤں کو مخالف کرنے والے یا دیگر جو قومیں ہیں ان کو اسلام اور مسلمانوں کے مخالفت میں کھڑے کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہودی ہیں۔ ہمیشہ یہودیوں نے اسلام کی جڑیں کاٹی۔ تو اس دور کے اندر بھی مدینے کے اندر یہودی رہا کرتے تھے۔ ایک طرف انہوں نے حضور علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر کوئی مدینے پر حملہ آور ہوا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مسلمانوں پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ یعنی اس طرح کے ایک طرف انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے حضور علیہ السلام کے متعلق کے ساتھ، اور دوسری طرف وہ مشرکین مکہ کے ساتھ خفیہ طور پر پلان کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کس طرح ختم کرنا ہے۔ اور وہ جگہ وہ خیبر کی جگہ تھی جہاں پر یہ ساری کارستانیاں اسلام کے خلاف کی جاتی۔ تو آپ علیہ السلام کو ایک دفعہ باقاعدہ ان بدبختوں نے آپ کو خیبر کے اندر بلایا اور آپ کو وہاں پر شہید کرنے کا انہوں نے جو ہے پلان کیا ہوا تھا کہ یہاں پر آپ کو بلائیں گے اور آپ کو اوپر سے پتھر گرایا جائے گا اور آپ کو شہید کر دیں گے۔ اور آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی۔ بعد میں آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف بھی جنگ کا ارادہ فرمایا۔ جنگ کے لیے لشکر تیار کر کے آپ علیہ السلام جب غزوہ خیبر کے اندر پہنچے تو انہوں نے اپنے قلعے کو دروازہ لگا لیا، بند کر لیا۔ پہلے دونوں کے اندر قلعے ہوا کرتے تھے اور یہ محفوظ پناہ گاہیں ہوا کرتے تھے، تو اس کو فتح کرنا بڑا مشکل سمجھا جاتا تھا۔ اسلامی لشکر گیا، پہلے دن جنگ ہوئی، انہوں نے قلعہ بند کر کے دیواروں پر کھڑے ہو کر اوپر سے تیر برسائے،
मुकाबला किया, मुसलमान फतह याब ना हो सके। दूसरे दिन भी इसी तरह जंग हुई। पहले जंग का ये तरीका कार हुआ करता था, सुबह के वक्त जंग होती थी, शाम के वक्त, असर के वक्त जंग खत्म हो जाया करती थी, रात को दोनों लश्कर आराम करते, अगले दिन फिर जंग होती। इस तरह उनके तरीका कार हुआ करते। दूसरा दिन हुआ, जंग हुई, फिर भी फतह याब ना हो सके, कुफार मुकाबला करते रहे, किला ना फतह हुआ। गालिबन तीसरे दिन भी इसी तरह हुआ कि फतह याब ना हुआ। खुद हजूर अलैहिस्सलाम भी इस लश्कर के अंदर मौजूद थे। सहाबा परेशान भी थे। 3 दिन मुसलसल लड़ने के बाद वैसे बंदा थक जाता है। वो तो अपनी छतों पर महफूज थे, दीवारों से वहां से तीर बरसाते थे सिर्फ। तो मुसलमान जो थे थक भी गए थे और किला फतह भी नहीं हो रहा, और फतह करना भी चाहते थे इसको, क्योंकि असल बुनियाद जड़ यही थी जहां से कुफर जो है मुसलमानों के खिलाफ दास्तानियां करता था, खुफिया तौर पर प्लानिंग यहाँ से की जाती थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने तीसरे दिन, जब 3 दिन हुए, शाम के वक्त फरमाया कि कल मैं उस बंदे के हाथ में झंडा दूंगा जिसके जरिए से अल्लाह खैबर को फतह फरमाएगा। और फिर ये भी फरमाया कि वो शख्स वो है जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं, और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। अब जब ये बशारत दी गई, ये नाम नहीं बताया कि वो कौन होगा, ये भी बता दिया कि अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, और इसके हाथ पर अल्लाह गज़वा खैबर को फतह फरमाएंगे। अब ये बात जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, सारे सहाबा इस खुशी में अंदर की काश वो मुझे मिले। सबको तमन्ना है कि कल मेरे हाथ पर अल्लाह के नबी जो है ना झंडे को रख दे और मुझे फतह नसीब हो जाए। बल्कि आता है कि बाद सहाबा ने तो रात को आराम भी ना फरमाया, अल्लाह के सामने दुआएं की, नमाजें पढ़ी कि या अल्लाह कल मेरे हाथ पर ये फतह नसीब कर, ताकि मुझे ये एजाज मिल जाए। सुबह हुई, सारे सहाबा नमाज के बाद अल्लाह के नबी के पास आके बैठे हुए, सारे ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी की नजर मुझ पर पड़े और मुझे बुला ले। अबू बकर और उमर भी इसी जंग के अंदर मौजूद है। हर किसी की ख्वाहिश और तमन्ना है कि झंडा मुझे अता फरमाया जाए, अमीर लश्कर मुझे बना दिया जाए, ताकि मैं ये एजाज हासिल कर दूं। आपने नजरें दौड़ाई ना तो आपको जिसकी तलाश थी वो था ही नहीं। आपने फरमाया अली किधर है, तो साहबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह की आंख ठीक नहीं, वो तो आई नहीं है, यानी वो अपने खैमे के अंदर है। आपने फरमाया अली को बुला कर। हजरत अली को लाया गया। आपने पूछा अली क्या बात है, आए क्यों नहीं? फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी आंख खराब है, दर्द हो रही है। आप अलैहिस्सलाम ने अपना दुआ सूख मुबारक निकाला और उंगली से अली की आंख पर लगाया, और हजरत अली फरमाते मुझे ऐसी शफा मिली कि मौत तक दोबारा मेरी आंख में दर्द नहीं, क्योंकि ये थूक वो था, ये लुआब वो था जो गारे हिरा के अंदर, गारे सोर के अंदर अबू बकर की एड़ी पर लगा तो सांप का जहर खत्म हो गया। ये वो लुआब था कि जो हसन और हुसैन के मुंह के अंदर मेरे नबी ने लगाया तो उनकी प्यास और भूख खत्म हो गई। ये तो वो लुआब था कि अगर कड़वे समंदर के अंदर भी फेंक दिया जाए तो खुदा की कसम शहर से वो मीठा हो जाए। तो अली की आंख पर लगे जुमला शिफा। हजरत अली फरमाते मेरी आंख पर लगा, मुझे वो आंख जो सही थी, इस बीमार आंख में ऐसी शिफा आई कि इससे मुझे ज्यादा नजर आने लगा, और ये ज्यादा बेहतर होगी जो सही आंख। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने हजरत अली को झंडा फहराया और फरमाया जाओ अली खैबर को फतह कर दिया। हजरत अली ने झंडा पकड़ा, लश्कर को साथ लिया, अमीर लश्कर बने और खैबर के दरवाजे के सामने गए। यहाँ पर भी वही मामला हुआ कि वहां से एक उनका जंगजू निकल कर आया जिसका नाम मरहब था। यह भी बड़ा जंगजू था, इसने निकल कर फिर पुकारा कि आओ मुसलमानों, पहले तुम मेरा मुकाबला करके दिखाओ। तुम में से कोई नौजवान उठे, कोई शाहसवार उठे और मरहब का मुकाबला करके दिखाए, फिर गुमसान की लड़ाई होगी, फिर तुम खैबर को फतह करना, पहले मुझे फतह करके दिखाओ। हजरत अली अमीर लश्कर है, आपने ये नहीं कहा कि किसी लश्कर के अंदर से किसी को उठाकर भेजे, बल्कि झंडा किसी के हाथ में पकड़ाकर खुद उसके मुकाबले के अंदर आ गए।
اور یہ بتا دیا کہ کمان کس طرح کی جاتی ہے، یہ بتا دیا کہ لشکر کا جو امیر ہوتا ہے جب تک وہ قربانی نہ دے، جب تک وہ اپنے آپ کو پیش نہ کر دے، اس وقت تک فتح حاصل نہیں ہوتی۔ اے سی والے کمروں کے بیٹھ کر اگر کوئی اپنی فوج کو کمانڈ کرے پھر فوج نہیں لگتی دل سے۔ جب وہ اپنے امیر کو، جو اپنے لیڈر کو جنگ کے میدان کے اندر دیکھتے ہیں نا، خون سے لتڑا ہوا دیکھتے ہیں، پہلی صف کے اندر لڑتا ہوا دیکھتے ہیں، پھر ان کے اندر جرأت اور بہادری آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جاتے ہیں اور مرحب کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کو بھی اسی طرح جہنم میں واصل کرتے ہیں۔ یہ تیسرا واقعہ تھا کہ آپ نے تیسری جنگ کے اندر مبارزت کرنے والوں کو پہلے ہی وار کے اندر جہنم واصل کیا۔ آپ نے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا، جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ دروازہ کا جو مین پوائنٹ تھا ان کا، جس کی وجہ سے یہ غزوہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دروازے کو پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کر پیچھے پھینک دیا۔ ایسی بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا کہ سارے صحابہ فرماتے ہیں جب حضرت علی نے خیبر کو اکھاڑ دیا ہمارے اندر ایسی طاقت پیدا ہوئی، ایسا حوصلہ ملا کہ ہم ایسے چڑھ دوڑے خیبر کے اوپر کہ چند منٹ کے اندر ہم نے خیبر کو فتح کر لیا۔ کہ وہ خیبر جو 3 دن سے پہلے فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند گھنٹوں کے اندر اس کو فتح کر کے دیا۔ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے یہ غلام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ خیبر کا دروازہ جس کو علی نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، فرماتے ہیں ہم نے 7 بندوں نے مل کر اس کو اٹھانا چاہا، ہم سے اٹھایا نہیں گیا۔ 7 بندے بھی نہ اٹھا سکے اور حضرت علی اکیلے نے پکڑ کر اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت علی نے اس دن کھانے میں پتہ کیا کھایا تھا؟ باسی روٹی رات کی پڑی ہوئی، وہ کھا کر جنگ کے لیے گئے تھے۔ کسی نے کہا نا کہ علی پٹ کے رکھ دیتا خیبر دے جنو، پیا رات دا نہ کھا کے نال اللہ اللہ۔ کہ حضرت علی نے رات کی بچی ہوئی روٹی کھا کر جناب خیبر کو فتح کر دیا۔ آج بکرے شکرے کھا کر بھی کچھ نہیں ہوتا ہم سے۔ ہماری فوج جو ہے نا، یہ ہماری فوج ہے الحمدللہ، ان کے لیے میں نے کسی سے سنا تھا، وہ بھی فوج کے اندر ہو، کہ ان کے لیے اسپیشل کھانا ہوتا ہے، چیک ہوتا ہے اور بکرے ہوتے ہیں ان کے لیے۔ ہفتے کے اندر غالباً 3 یا 4 دفعہ ان کے لیے جو ہے چھوٹا گوشت بنتا ہے۔ یعنی آج بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طاقت کھانے سے نہیں ملتی، طاقت ایمان سے ملتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایمان کی طاقت ہے۔ آپ کا جسم ویسے بڑا دبلا تھا، آپ جب امیر المؤمنین بنے نا تو ایک دفعہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر، تو آپ باسی روٹی کھا رہے تھے، عمر بھی کافی ہو چکی تھی تو کھائی نہیں تھی جا رہی، ظاہر جب وہ باسی ہو جاتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے، چبانے میں ذرا دقت ہوتی ہے، تو آپ کھانا کھا رہے تھے وہ کھائی نہیں جا رہی، چبائی نہیں صحیح طرح جا رہی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ نے تو وہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا تھا اور آپ سے یہ باسی روٹی نہیں آج کھائی جا رہی۔ تو فرمایا یہ کمال میرا نہیں تھا، وہ جو خیبر کو میں نے اکھاڑا تھا نا، وہ حضور علیہ السلام کی نظر کا کمال تھا، وہ ایمان کی قوت کا کمال تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے وہ طاقت دی۔ تو جنگیں ایمانی قوت کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ ایمانی قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے ہر جنگ کے اندر کفار کو شکست دی۔ تو یہ آپ کا ایک مطلب تھا کہ آپ کو اللہ نے شجاعت اور بہادری سے ایسا نوازا تھا کہ آپ کو اسد اللہ، اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ دوسرا آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ انتہائی زیرک انسان تھے، عقل و شعور والے انسان تھے، فیصلہ کرنے کا آپ کو بڑا ڈھنگ اور طریقہ تھا، آپ ایسے عقل مند اور ایسے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَفْضَاهُمْ عَلِي، کہ میری امت کا سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا شخص جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے زمانے کے اندر حضرت علی کو اپنا مشیر خاص بنایا۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے کے اندر آپ کو چیف جسٹس کا عہدہ عطا فرمایا اور اپنا مشیر خاص بنایا۔ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا حضرت عمر حضرت علی سے مشورہ کیا کرتے
اور آپ کے متعلق حضرت عمر کا ایک مشہور جملہ ہے کہ لولا علی لہلک عمر، فرمایا اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ حضرت عمر نے حضرت علی کے متعلق فرمایا۔ یہ کہا کب تھا؟ یہ ایک واقعہ تھا، ایک شخص آیا آپ کے پاس حضرت عمر کے زمانے کے اندر، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آیا، کہنے لگا یہ میری بیوی ہے، آج سے 6 ماہ پہلے میں نے اس سے شادی کی تھی اور اس کے ہاں بچہ بھی ہو گیا، مجھے شک ہے کہ اس نے کسی مرد کے ساتھ شادی سے پہلے غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، لہذا میں کہتا ہوں کہ اس کو سزا دی جائے، یعنی اس کو سنسار کیا جائے، اس نے زنا کیا ہے، دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ۔ اب 6 ماہ کے بعد بچہ ہوتا، ظاہر شک تو ان کو پڑنا تھا، تو حضرت عمر نے اس عورت سے پوچھا بتاؤ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اس عورت نے کہا اے امیر المؤمنین، میرے پاس کوئی دلیل تو نہیں، لیکن میں یہ خود کہتی ہوں کہ میں سچی ہوں، میں نے کسی کے ساتھ غلط کام نہیں کیا۔ حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا، وضاحت تو مرد کے حق میں تھا کہ 6 ماہ کے اندر کیسے بچہ پیدا ہو گیا۔ جب آپ نے فیصلہ کیا کہ عورت کو سزا دی جائے، حضرت علی بھی موجود تھے، آپ نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا امیر المؤمنین آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، یہ عورت سچی ہے۔ حضرت عمر بڑے حیران ہوئے، فرمایا اچھا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو دو دلیل پھر۔ آپ نے فرمایا میں دلیل بھی دیتا ہوں، قرآن سے دلیل دوں گا۔ فرمایا اللہ نے قرآن مجید سورہ احقاف کے اندر فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، ایک جگہ آپ نے قرآن نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ عورت کا حمل اور مدت رضاعت یعنی جو وقت ہوتا ہے دودھ پینے کا وہ کل 30 مہینے ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، سورۃ احقاف کی آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچے کا حمل اور اس کے دودھ پینے کی جو مدت ہے وہ 30 مہینے ہے۔ کتنے مہینے ہیں جی؟ 30 مہینے۔ تو گویا دودھ کی مدت اور رضاعت کی حمل کی مدت 30 مہینے ہے، جبکہ دوسری جگہ قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ سورۃ لقمان کے اندر فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، دودھ کی مدت کو ایک جگہ الگ سے بیان کیا، فرمایا دودھ کی مدت 2 سال ہے، اور 2 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ کتنے؟ 24 مہینے۔ ایک جگہ فرمایا کل مہینے دودھ کے اور حمل کے کتنے؟ 30۔ دوسری جگہ فرمایا دودھ کے صرف کتنے ہیں؟ 24۔ 30 میں سے 24 دودھ کے نکال دیے جائے، باقی کتنے رہتے ہیں؟ 6 مہینے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ 6 مہینے کم از کم حمل کی مدت ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ آئی ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ ایک جگہ فرمایا کہ 30 مہینے ہیں دودھ کے اور حمل کے، اور دوسری جگہ وضاحت کر دی کہ دودھ کے 2 سال ہے، 2 سال 24 مہینے بلکہ 30 مہینوں میں سے 24 مہینے نکال دیے جائیں، باقی 6 مہینے بچے، تو 6 مہینے کے اندر اگر ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ زنا سے نہیں بلکہ نکاح سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ بھی یاد ہے، اگر کوئی بچہ شادی کے بعد 6 ماہ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اس بچے اور اس ماں پر شک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ حلالی ہوتا ہے، وہ ثابت النسب ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب یہ بات فرمائی نا حضرت علی نے، تو فرمایا 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو گیا، قرآن کہتا ہے کہ حمل کی کم از کم مدت جو ہے وہ 6 ماہ ہے۔ ہاں 6 ماہ سے پہلے اگر کوئی بچہ ہو جائے اس کے اندر تو شک ہے، جو 6 ماہ کے 1 دن بعد پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر شک نہیں کیا جا سکتا، قرآن نے خود کہتا ہے۔ اس وقت حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ لولا علی لہلک عمر، کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر غلط فیصلے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے حضرت علی کو عقل، شعور اور سمجھداری دی تھی۔ ایک اور واقعہ سنا دو، ایک شخص آپ کے پاس آیا، کہنے لگا امیر المؤمنین مجھے یہ تقدیر کی بات سمجھ نہیں آتی کہ تقدیر کیا ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اگر ہر چیز لکھی ہوئی ہے اللہ کے فیصلے سے ہونی ہے تو پھر انسان تو مجبور محض ہوا، اس کو سزا کس بات ہے؟ یعنی جو اللہ نے لکھ دیا تقدیر میں وہی ہونا ہے، تو پھر اس کو سزا قیامت کے دن کیوں دی جائے گی؟ یہ تو مجبور محض ہوا، اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا تھا، اس نے گناہ کیے، اس نے زنا کیا، اس نے شراب کی، اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے مختار کل ہے، ہر کام اپنے اختیار سے کرتا ہے، تو پھر تقدیر کیا؟ تقدیر جو لکھی وہ تو کچھ نہیں ہوا۔
یہ تو اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہے. حضرت علی نے فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں سمجھاتا ہوں. آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا ذرا. وہ کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا ایک ٹانگ کو اٹھا. اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا. اب ایک زمین پر ایک کھڑی کر دی. آپ نے فرمایا دوسری بھی اٹھا. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں ٹانگیں میں کس طرح کھڑی کر دوں. یعنی کھڑا ہو کے بندہ دو ٹانگوں پر کھڑا, دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہوگا یا ایک ٹانگ پر کھڑا ہو سکتا ہے, دونوں کو تو نہیں اٹھا سکتا. آپ نے فرمایا یہی تقدیر ہے. جتنا اختیار تجھے اپنی ایک ٹانگ پر ہے نا اتنا اللہ نے انسان کو دیا ہوا. جس طرح تو دوسری ٹانگ اٹھا نہیں نہ سکتا اسی طرح اللہ نے تقدیر کے اندر بھی اتنا سا تجھے اختیار نہیں دیا. تھوڑا سا اختیار جتنا یہ تجھے اپنی دونوں ٹانگوں پر اختیار ہے نا اتنا ہی تجھے اختیار ہے. جتنا تجھے اختیار نہیں ہے اتنا تجھے اختیار نہیں ہے. تو آپ نے اس کو بھی اس طرح طریقے سے سمجھایا. ایک ٹانگ کو تو اٹھا سکتا ہے دوسری نہیں اٹھا سکتا. کچھ کام تو خود کر تو سکتا ہے, اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چاہیں گے تو وہ ہوگا. یہی تقدیر ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ میں ان کی ذہانت کا سن لیجیے. آپ کے زمانے کے اندر دو بندے بیٹھے ہوئے تھے. ایک کے پاس 5 روٹیاں تھی, ایک کے پاس 3. آپ کو پتہ چلے کہ حضرت علی کس قدر اللہ نے آپ کو عقل و شعور اور سمجھداری اور فہم عطا فرمایا. 5 ایک کے پاس 3 تھی. بیٹھ کر کھانا کھانے لگے. تیسرا بندہ ایک آ گیا. انہوں نے اس کو بھی شامل کر لیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد وہ تیسرا جو بندہ تھا اس نے 8 درہم نکالے یا دینار نکالے اور ان کو دیا اور کہا آپس میں تقسیم کر لیں. وہ 5 روٹیوں والا تھا جو اس نے 5 خود رکھے اور 3 اس کو دے دیے. کہا میری 5 روٹیاں تھی 5 میں رکھ لیتا ہوں دینار, اور 3 تیری روٹیاں تھی 3 تم رکھ لو. یہ 3 والا کہنے لگا نہیں جی آدھا حصہ ہونا چاہیے, آدھے تم رکھو آدھے میں رکھتا ہوں, 4 مجھے دو اور 4 تم رکھو. تو اس 5 والے نے کہا یار میری روٹیاں زیادہ تھی تمہاری کم تھی لہٰذا تم 3 رکھ لو 5 میں رکھ لیتا ہوں. اس نے کہا نہیں. حتیٰ کہ ان میں جھگڑا ہوا اور حضرت علی کے پاس یہ چلے. حضرت علی کو اس نے 3 والے نے کہا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, مجھے 3 دے رہا خود 5 رکھ رہا ہے. حضرت علی نے فرمایا یہ تیرے اوپر احسان کر رہا ہے, تیرا اتنا بھی حصہ کوئی نہیں بنتا, تو 3 ہی رکھ لے بہتر ہے. اس نے کہا نہیں کہ آپ حق کے مطابق فیصلہ کیجیے, یعنی جو شریعت کا اصول ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا پھر میں فیصلہ کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا 3 تیری روٹیاں تھی 5 اس کی کل روٹیاں ہوگی 8. آپ نے فرمایا کھانے والے تم 3 تھے, ہر روٹی کے 3 حصے کرتے ہیں, یعنی ایک روٹی کو 3 بندوں نے کھایا 3 حصے ہم کرتے ہیں ایک روٹی کے. فرمایا ہر روٹی کے اگر 3 حصے کریں, تیری 3 روٹیاں تھیں تو 3 روٹیوں کے 3 حصے کریں تو کتنے بنتے ہیں جی؟ کتنے حصے بنتے ہیں؟ 9 حصے. آپ نے فرمایا تیری روٹیوں کے 9 حصے ہو گئے. اس کی 5 روٹیاں تھی, اس کی 5 روٹیوں کے 3 حصے کریں تو کتنے بنتے ہیں جی؟ 15 اور 9 کتنے ہوتے ہیں؟ 24. آپ نے فرمایا 24 ٹکڑے ہو گئے. ہر بندے کے حصے میں کتنے ٹکڑے آئے؟ 8 ٹکڑے آئے. آپ نے فرمایا 8 اس نے کھا لی, 8 تم نے کھا لی اور 8 وہ جو دینار دے کے گیا اس نے کھا لی. آپ نے فرمایا تیری کتنی روٹیاں تھی؟ اس نے پوچھا. اس نے کہا 3. فرمایا کتنے ٹکڑے بنے تھے؟ اس نے کہا 9. آپ نے فرمایا 9 اپنی 9 ٹکڑوں میں سے 8 تو نے کھا لیے, تو تیرا 1 ٹکڑا اس دینار والے نے کھایا. اور فرمایا اس کے کتنے ٹکڑے تھے؟ کہنے لگا 15. فرمایا 8 اس نے اپنے کھا لیے, 7 دینار والے نے کھلائے, لہٰذا تیرا 1 ٹکڑا اس نے کھایا, تجھے 1 دینار ملے گا, اس کے ساتھ کھائے اس کو 7 ملے گا. اور وہ بیچارہ سر کو پکڑ کے بیٹھ گیا کہ پہلی گل تھی کہ وہ احسان والا معاملہ ٹھیک تھا, یہ تو میں انصاف کروا بیٹھا. تو بعض دفعہ انسان جو ہے نا انصاف کے چکروں میں نا احسان کو بھولتا, اور اس نے تو احسان کیا تھا تو یہ بیچارہ آدھے کے چکروں میں اس سے بھی گیا. تو حضرت علی اس طرح کے زیرک انسان تھے کہ اللہ نے ایسی فہم و فراست دی تھی کہ جو مسئلہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا, جو انسان سمجھ رہا ہوتا تھا کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے, آپ بڑے آسان طریقے سے اس کو حل فرما دیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسی عقل و شعور, ایسی فہم و فراست اور ایسی اوصاف حمیدہ سے نوازا تھا. آخری بات جو ضروری سمجھتا ہوں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں, حضرت علی کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا, آپ کو ایک فرمان جاری کیا تھا کہ اے علی تیری مثال میری امت کے اندر ایسی ہی ہے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تھی. فرمایا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے
دشمنی میں غلو کیا اور عیسائیوں نے محبت کے اندر غلو کیا، جبکہ مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ کو جو اللہ نے عزت اور احترام دیا تھا اسی کے مطابق چلے۔ فرمایا تیرے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا، یعنی میری امت کے اندر ایک گروہ ایسا آئے گا جو تجھ سے نفرت کے اندر غلو کرے گا، یعنی حد سے بڑھ جائے گا، اور فرمایا ایک ایسا بھی گروہ آئے گا جو تجھ سے محبت کے اندر حد سے بڑھ جائے گا۔ فرمایا یہ دونوں گمراہ ہوں گے، جو تجھ کو تیری فضیلت کے مطابق ہی عزت دے گا وہی حق پر۔ آپ کے زمانے کے اندر ہی ایسے دو گروہ پیدا ہو گئے تھے، ایک کا نام خوارج تھا، ایک کا نام تھا روافض۔ خوارج وہ گروہ تھا جو حضرت علی کو معاذ اللہ برا بھلا کہا کرتا تھا، کافر بھی کہا کرتا تھا، حتیٰ کہ آپ کو جس بندے نے شہید کیا تھا عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت، وہ بھی خارجی گروہ کا ایک انسان تھا۔ یہ حضرت علی کو بڑا برا بھلا کہا کرتے تھے، کافر تک کہا کرتے تھے۔ حضرت علی نے ان کے خلاف جنگ بھی ایک کی تھی۔ تو ایک گروہ وہ تھا، آج تو شاید اس کی باقیات نہ ہو، اور دوسرا جو گروہ تھا جو آپ کو محبت کے اندر بڑا ہوا تھا، وہ اتنا بڑا ہوا تھا کہ وہ آپ کو خدا تک کا درجہ دیا کرتا تھا، آپ کو مشکل کشا، آپ کو حاجت روا کہا کرتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے زمانے کے اندر ایک شخص آپ کو خدا کہا کرتا تھا، آپ نے پکڑ کر اس کو آگ جلا کر اس کے اندر پھینک دیا۔ تو کسی نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے غالباً کہا، امیر المؤمنین آپ نے آگ کا کیوں عذاب دیا؟ اللہ کے نبی نے منع فرمایا آگ کا عذاب دینے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ اپنے دشمنوں کو، اپنے گناہگاروں کو آگ کا عذاب دیں گے، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے دشمن کو آگ کا عذاب دے۔ حضرت علی نے وہاں پر بڑی عقل سے جواب دیا، فرمایا مجھے خدا کہتا تھا نا، میں اس کا خدا تھا، لہذا میں نے آ کے اس کو عذاب دیا۔ تو آج بھی ایسے گروہ موجود ہیں جو حضرت علی کو ان کی شان سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بات شاید بعض لوگوں کو ہضم نہ ہو، یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ آج کچھ لوگ حضرت علی کو ایک گروہ ایسا جو معصوم کہتا ہے۔ معصوم یہ انبیاء کا خاصہ ہے۔ معصوم کا مطلب ہوتا ہے جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، نہ غلطی سے، نہ جان بوجھ کر، نہ کسی کے مجبور کرنے سے، نہ اختیاری طور پر، اور یہ صرف انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ معصوم کہتا ہے، حتیٰ کہ ان کا نظریہ یہ بھی ہے کہ نبوت اصل میں حضرت علی کا حق تھا، جبریل غلطی سے حضور علیہ السلام کے پاس چلے گئے، اس لیے ان کو معاذ اللہ نبوت ملی۔ ویسے بھی بدبخت کچھ ہے، تو ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان کی محبت کے اندر غلو بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ان سے نفرت کرنا تو ہے ہی گناہ، ہے ہی گمراہی کی علامت، لیکن محبت بھی وہی کرنی چاہیے جس کا اللہ رب العزت نے یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ جو ان کا مرتبہ، جو ان کا مقام ہے، اسی کے مطابق ان کو رکھنا چاہیے۔ ان کے اندر اللہ کی صفات کو ماننا، تصرفات کو ماننا جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، یہ دشمنی کی بلکہ علامت ہے، یہ محبت کے اندر غلو ہے، اور محبت کے اندر غلو جو ہے وہ گمراہی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیوں نے محبت کے اندر غلو کیا اور وہ گمراہ ہو گئے، اسی طرح اگر کوئی شخص صحابہ کے ساتھ یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کے اندر اس قدر غلو کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ان کو ملا لیتے ہیں، تو وہ ایسے انسان بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو کچھ کہا پڑا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کہے آپ فکر نہ کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ الفاظ انسان کو بڑا تسلی دے دیا کرتے ہیں۔ انسان کے لیے یہی بڑا کافی ہوتا ہے کہ کوئی اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے بیٹا فکر نہ کرو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن آج حضور کا کوئی ساتھ دینے والا ہے، تو آپ علیہ السلام نے دل کے اندر سوچا کاش آج میرا بھی کوئی دوست ہوتا کہ میں اس سے اپنا دکھڑا سناتا، میں اسے اپنی تکلیف سناتا کہ لوگوں نے میرے ساتھ ایسے کیا اور مجھے تسلی دیتا۔ آپ یہ الفاظ کہتے کہتے ہی ام ہانی آپ کی چچا زاد بہن تھی، حضرت علی کی سگی بہن تھی، آپ کی چچا زاد بہن تھی، ان کے گھر کے اندر سو گئے۔ اب اللہ تو دیکھ رہا تھا، اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل، آج اگر دنیا کے اندر میرے پیغمبر کا کوئی دکھ سننے والا نہیں ہے، آج اگر میرے پیغمبر کا غم سننے والا دنیا کے اندر نہیں ہے، تو جاؤ انہیں بلا کر لاؤ آسمانوں پر، ان کا رب ان کا دکھ سننے کے لیے تیار ہے۔ خود اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے پیغمبر کو بلا کر لاؤ، آج میں اس کے ساتھ خود بیٹھ کر دکھ سن کر۔
اگر دنیا کے اندر ان کا کوئی دوست نہیں رہا تو ان کا رب، ان کا محبوب، ان کا منتظر ہے کہ وہ آئے اور اپنے دکھ سے مجھے سنائے اور میں ان کو تسلی اور تشفی عطا کروں۔ اس طرح پھر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ حضور علیہ السلام کو آسمانوں پر لے کر گئے۔ سریلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلا نبی، کوئی حد ہے ان کے مقام کی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ حضور علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے اٹھایا، اور کسی کہنے والے نے کہا کہ تھا کس کو یقین، تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، عرش تک جائے گا معراج کا دلہا ہوگا، شب سرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا۔ اور سوچتا ہوں اسی لیے جنت میں نظارے ہیں اب تلک کہ اس نے حجرہ عائشہ کا کہیں خواب سا دیکھا ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو آ کر جگایا، اور پر مختصر میں انتہائی اختصار کے ساتھ جا رہا ہوں اسی جمعے کے اندر اس کو چونکہ سمیٹنا ہے، تو آپ علیہ السلام کو جگایا، آپ کا شق صدر کیا گیا، آپ کے سینے سے آپ کے دل کو نکال کر اور اس کو آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا۔ ایک سواری لے کر لائی گئی جو آسمانوں سے لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے، اور حضور علیہ السلام کو اس سواری پر سوار کیا گیا اور سفر معراج شروع ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام سے پہلے آپ کو مسجد حرام سے، بیت اللہ سے آپ کو مسجد اقصیٰ تک لے کر جایا گیا۔ راستے کے اندر مختلف جگہ پر آپ کو روکا گیا اور آپ سے نوافل پڑھائے گئے۔ وادی سینا پر بھی رکھوایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں ولادت ہوئی تھی، جسے بیت اللحم کہتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو روکا گیا اور آپ سے وہاں نوافل پڑھائے گئے۔ اور مدینہ جہاں آپ نے ہجرت کر کے جانا تھا، اس جگہ پر روایات کے اندر آتا ہے جبریل علیہ السلام نے آپ کو روکا اور فرمایا یہاں پر آپ نوافل ہی پڑھ لیجیے، یہاں یہ آپ کا دار الہجرت ہوگا۔ اور اسی طرح آپ جا رہے تھے اس سواری پر، ایک جگہ سے آپ علیہ السلام کو بڑی خوشبو آئی، بڑی پیاری خوشبو۔ آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ بڑی پیاری خوشبو ہے یہ۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا قبر تھی وہ۔ آپ حضرت جبریل نے حضور علیہ السلام کو بتایا یا رسول اللہ یہ قبر ہے ایک عورت کی، اور یہ وہ عورت ہے جو فرعون کی مشاطہ تھی۔ مشاطہ کا مطلب ہوتا ہے کنگھی کرنے والی۔ اور پھر وہ سارا واقعہ سنایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی تھی اور فرعون کی جو تھی کنگھی کیا کرتی، فرعون کی بیٹی کی کنگھی کیا کرتی۔ جب فرعون کو فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، کہ میں رب ہوں، مجھے رب مانو، موسیٰ کے رب کو رب نہ مانو۔ اور اس کی بیٹی کی جو کنگھی کیا کرتی تھی وہ موسیٰ کے رب کو رب مانتی، فرعون کو رب نہیں مانتی تھی۔ تو فرعون کو جب پتا چلا کہ میری گھر کے اندر رہنے والی ایک نکرانی مجھے رب نہیں مانتی بلکہ موسیٰ کے رب کو مانتی ہے، تو اس نے ان سے تکلیف دی، پہلے ڈرایا دھمکایا۔ جب وہ باز نہ آئی تو اس کو بھی اور اس کی بچیوں کو بھی گرم کھولتے ہوئے تیل کے اندر پھینک دیا اور اس طرح جلا دیا۔ اس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا تھا۔ اللہ نے اس کو یہ مرتبہ اور مقام دیا ہے کہ ہزاروں سال ہو چکے اسے فوت ہوئے، آج بھی اس کی قبر سے اللہ نے جنت کی خوشبوؤں کو جاری کیا۔ یہ ہوتا ہے جو اللہ کے نام پر مٹ جاتا ہے، جو اللہ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، آگے جا کر تو جو مقامات ملتے ہیں، بعض دفعہ اللہ دنیا کے اندر بھی کچھ دکھا دیتے ہیں کہ جو میرے لیے مرتا ہے، جو میرے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، ہم دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آ گئی کہ اگر کسی بزرگ اللہ والے کی قبر سے خوشبوئیں آ جائے گا تو اس کو غلط رنگ نہ دیا جائے، یہ حقیقت ہے۔ بعض لوگ بڑے جن کو حیضہ ہوتا ہے توحید کا حیضہ، وہ نہیں یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ سارا فراڈ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ قبروں سے خوشبو نہیں آتی، یہ بالکل آتی ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی قبروں سے اللہ خوشبوؤں کو پیدا کرتا ہے۔ تو بات کیا، آپ علیہ السلام یہاں سے بھی گزرے اور آپ بیت المقدس مسجد کے اندر پہنچتے ہیں، سارے انبیاء کو وہاں پر جمع کیا گیا، اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے۔ اب بڑے بڑے نبی، سارے نبی وہاں پر موجود ہیں، اذان بھی ہوگی، اقامت ہوگی، اب امام کا انتظار کیا جائے۔ اب یہاں پر بڑے بڑے نبی ہیں،
وہ نبی جسے ابراہیم خلیل اللہ بھی کہا گیا، جنہیں عیسیٰ روح اللہ کہا گیا، موسیٰ کلیم اللہ کہا گیا، جن سے رب کلام کیا کرتا تھا، جنہیں رب نے اپنا کلیم بنایا، جسے رب نے اپنی روح کہا، ایسے نبی بڑے بڑے جید انبیاء وہاں پر موجود ہیں، لیکن کسی کی ضرورت نہیں ہو رہی کہ وہ آ کر مصلی پہ کھڑا ہو۔ سارے منتظر ہیں امام کے، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، اور انہیں پتا تھا کہ امام کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ہماری طرح یہ نہیں کہ ٹائم ہو گیا چلو مولوی صاحب نہیں ہے تو خود ہی پڑھا دو، اور اگر بیچارہ کبھی مولوی لیٹ ہو گیا تو اس کو جناب مولوی صاحب کتنے رہ گئے سوال ہے بھائی، ان کو بھی ضروریات ہیں، آپ کو آپ پورا پورا ہفتہ رہے مولوی صاحب کبھی نہیں پوچھتے۔ آپ فجر کی نماز نہ پڑھے، دن کی 2 نمازیں بھی پڑھ لیں، مولوی صاحب نہیں پوچھتے۔ ویسے کہتے ہیں کہ یار نماز پڑھا کرو، وہ الگ بات ہے، وہ آپ سے نہیں پوچھ رہے کہ اگر مولوی صاحب 5 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو ہمیں اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پر اس مقام پر ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ امام صاحب اگر لیٹ ہو جائیں تو مقتدیوں کو ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام آئے اور آپ نے مصلی پر کھڑے ہو کر تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، اور آپ علیہ السلام کو وہاں پر امام الانبیاء کا لقب عطا فرمایا۔ یہاں پر اس موقع پر حضور علیہ السلام کو امام الانبیاء کا لقب اللہ رب العزت کی طرف سے عطا فرمایا۔ پھر یہاں سے یہ سفر ختم ہوا، آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ان تمام انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو جنت اور جہنم کے چند مناظر دکھائے، جنت کی خوبصورتیاں، اس کی جو رعنائیاں تھی، اس کے محلات تھے، مختلف چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دکھائے گئے۔ پھر اسی طرح جہنم کے بھی چند مناظر حضور علیہ السلام کو دکھائے گئے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں جہنم کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے سر کو فرشتے 2 پتھروں کے اندر کچل دیتے ہیں، وہ سارا کچلا جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ خود بخود پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ فرشتے پھر پتھروں سے اس کو کچل دیتے ہیں، جس طرح پیمانی ہو جاتا ہے اس طرح اس کا حال ہو جاتا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون سا شخص ہے جس کے ساتھ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے؟ تو فرمایا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے، جو دنیا کے اندر اپنے سر کو، اپنی جبین کو اللہ کے سامنے نہیں جھکایا کرتے، جن کے اندر تکبر اور انا تھا، در در پہ تو جاتے تھے، لوگوں کے سامنے تو جھک جایا کرتے تھے، لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کے در پر بھی آ کر جھک جائے۔ اللہ کا منادی دن میں 5 دفعہ آواز دیتا تھا کہ آ جاؤ اللہ کے در پر، لیکن ان کا تکبر، ان کا کاروبار انہیں مسجد میں نہیں آنے دیتا۔ آج ان کی اس سر کو، اس جبری کو کچلا جا رہا ہے تاکہ انہیں پتہ چل جائے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، یاد رکھیے، کسی حالت کے اندر کسی کو بھی معاف نہیں۔ باقی جتنے بھی آپ دیکھ رہے اعمال ہے، زکوٰۃ مالدار پر فرض، روزے سال میں صرف 1 مہینہ فرض ہے، حج مالدار پر زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو امیر پر بھی فرض ہے، غریب پر بھی فرض ہے، بادشاہ ہو، فقیر ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، خوشی ہو، غمی ہو، کسی حالت کے اندر معاف نہیں ہوتا۔ اور پھر سال کے اندر نہیں، مہینے کے اندر نہیں، بلکہ ہر روز ہے اور 5 مرتبہ ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ یہ کوئی اہم عبادت ہو جو اللہ نے کسی کو معاف نہیں کی ہے۔ فرمایا اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، اشارے کے ساتھ پڑھ لو، نماز کی معافی اللہ نے نہیں دی ہے۔ تو آج ہم سر میں درد بھی ہو جائے تو نماز چھوڑ دیں، سفر پر جانا ہو تو نماز چھوڑ دیں، کسی دوست کے پاس بیٹھے ہو، گپے مار رہے ہو، فضول باتیں کر رہے ہو تو نماز چھوڑ دیں، جبکہ نماز اتنی اہم ہے۔ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کر لیا۔ قیامت کے دن فرمایا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس کی نماز نکل آئی پوری باقی اعمال بھی ٹھیک ہے۔
اور جس کی نماز ہی نہ مکمل ہوئی باقی سارے اعمال نہ مکمل ہوئے اور ہمیں فکر ہی نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام آگے چلے، آپ نے دیکھا ایک شخص کو دیکھا آپ علیہ السلام نے، بہت سارے بلکہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، ان کی شرمگاہیں جو ہے وہ ان کے سروں پر ہیں اور وہاں سے گند اور پیپ نکل رہی ہے اور ان کے منہ کے اندر جا رہی ہے اور اس کو مجبوراً کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں اور تکلیف کے اندر ہے۔ پوچھا گیا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر گند کے اندر منہ ڈالا کرتے تھے، وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھا کرتی تھی، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ دنیا کے اندر حلال رشتوں کو چھوڑ کر یہ حرام کی طرف جایا کرتے تھے، آج ان کو گند وہی کھلایا جا رہا ہے تو وہی گند آپ اپنے منہ کے اندر لے کر آگے گئے۔ حضور علیہ السلام نے عورتوں کو دیکھا، بہت سی عورتیں ہیں نوحہ کر رہی ہیں، چیخ رہی ہیں اور ان کی آوازیں ایسے جیسے کتے چیختے ہیں، جس طرح کتے چلاتے ہیں ان عورتوں کی آوازیں بھی اس طرح کی ہیں اور وہ نوحہ کر رہی ہیں، اپنے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے نوچ رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون سی عورتیں ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر اپنے شوہروں کی نافرمانی کیا کرتی، جو شوہروں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے ہیں، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ مرد کا عورت کی بھی احترام اور عزت اور حقوق ہے، مرد کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ نے مرد کو عورت پر نگران بنایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا اگر اللہ کے علاوہ میں اجازت دیتا کہ کسی اور کو بھی سجدہ کرو تو میں عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرتا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے میں منع کرتا ہوں۔ یعنی مرد کی یہ حقوق ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ مقام ہے، عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے حقوق کا خیال رکھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے آگے دیکھا، میں نے دیکھا کچھ انسان ہے ان کا پورا جسم مرد انسانوں والا ہے لیکن جو اوپر سر ہے یہ در جو ہے وہ خنزیر جیسا ہے، خنزیر کی طرح، اور انہیں عذاب دیا جاتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر حرام مال کھایا کرتے ہیں اور جھوٹی گواہیاں دیا کرتے ہیں، جو جا کر آج بھی آپ اپنی کچہریوں کے اندر چلے جائیں آپ کو وہاں پر جھوٹے اور 2 نمبر گواہ مل جائیں، بیٹھے ہوتے ہیں وہاں، آپ کو گواہ چاہیے ان کو 500 روپیہ دے دیجیے وہ آپ کے ہاتھ میں گواہی دے دیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان کا سارا جسم تو انسانوں جیسا ہوگا لیکن ان کی جو در ہوگا، یہ جو چہرہ ہوگا یہ خنزیروں جیسا ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے چند لوگوں کو دیکھا، فرمایا ان کے اتنے جس طرح یہ مکان ہوتے ہیں بڑے بڑے کمروں کی طرح کے پیٹ ہیں اور پیٹوں کے اندر وہ ہے سانپ اور بچھو، عذاب وہ ڈس رہے ہیں، جب وہ ڈستے ہیں جو تکلیف سے یہ تڑپتا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے فرمایا سنیے آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، اور آج پاکستان پورا سود پر چل رہا ہے۔ ہم بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں تو سود پر، ہم IMF سے یا ورلڈ بینک سے پیسے لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں تو سود پر لیتے ہیں۔ آج سارا پاکستان ہی سود پر چل رہا ہے۔ ہم پھر کہتے ہیں ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہوتی، کس طرح نہیں ہوتی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو سود کھاتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف وہ جنگ کر رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر کے ہم کہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے لوگ جو سود کھاتے ہیں فرمایا بڑے بڑے پیٹ اور سانپ اور بچھو ان کو ڈس رہے ہیں۔ پھر آپ نے اس میں مختلف اور مناظر دکھائے گے۔ آپ علیہ السلام کو وہ عرش تک لے کر گئے، وہ کیا مقام تھا اللہ ہی جانتا ہے، بس قرآن نے انہوں کا فقان قاب قوسین او ادنی، اللہ اور اس کا رسول اتنے قریب ہو گئے جتنا تیر ہوتا ہے اس کی 2 سرے ہوتے ہیں، اس سے بھی فرمایا قریب ہو گئے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی جو اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، جس طرح محب اور محبوب کے درمیان چند باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ چاہتے ہیں کسی اور کو پتہ نہ چلے، تو اللہ نے بھی اپنے محبوب سے بہت سی باتیں کی جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز تھا۔ ہر چند باتیں ایسی بھی ہیں جو اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں پہنچا وہاں پر تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جو بات فرمائی التحیات للہ والصلوات والطیبات
اے اللہ میری تمام قولی فعلی اور مالی عبادتیں آپ کے لیے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کی طرف سے جواب آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے پیارے حبیب، تجھ پر میری سلامتی ہو، تجھ پر میری رحمتیں ہوں اور تجھ پر میری برکتیں ہوں۔ جب یہ الفاظ کہے تو اللہ کے نبی کو اپنی امت یاد آئی۔ وہ اس مقام پر بھی پہنچے ہیں جو امت کو نہیں پہنچے، وہ ہر مقام پر ہی نہیں پہنچے۔ طائف کے بازار میں پتھر کھائے، فرشتے آئے، حکم دیجئے ان کا ملیا میٹ کر دیں، فرمایا نہیں یہ میری امت ہے، ان کو عذاب نہیں دینا، یہ نہیں پہچانتے میں کون۔ وہاں پر بھی پہنچے ہیں تو اوپر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں نبی پر، تو وہاں پر بھی فرمایا صرف مجھ پر ہی نہ رحمت ہو، میری امت پر۔ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ مجھ پر بھی ہو اور جو تیرے نیک بندے جو میری امت میں تیری اقتدا کریں گے، جو میری رسالت کا اقرار کریں گے، ان پر بھی میری سلامتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا، فرشتوں نے جب دیکھا نا کیسی محبت، اس وقت فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہوئی۔ آپ علیہ السلام جب واپس آنے لگے تو آپ کو اللہ نے ایک تحفہ دیا جس کی آج ہم قدر نہیں کرتے، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ نماز تھی۔ 50 نمازیں دی گئی تھی، لیکن بعد میں 5 رہ گئی۔ اللہ کے نبی اللہ نے فرمایا تھا میرے پیغمبر یہ 5 لے جاؤ، آپ کی امت اگر یہ 5 بھی پڑھ لے گی میں 50 کا ثواب ادا کروں۔ لیکن آج ہم ایسے لاپرواہ ہیں کہ ہم سے یہ 5 بھی نہیں پڑھتے۔ آج ہمیں اللہ کے تحفے کی اتنی بھی قدر نہیں۔ ہمیں کوئی ہمارا دوست کوئی چیز دے دے تو بڑی سنبھال کر رکھتے، استاد چیز دے دے تو لوگوں کو بتاتے ہیں یہ میرے استاد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، گھر کے تو اس کو بڑا سنبھال کر رکھتے، خراب نہیں ہونے دیتے۔ اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی ہم یہ قدر کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو معراج کا اصل جو بنیادی مقصد ایک تو حضور علیہ السلام کی برتری اور بلندی کو ظاہر کرنا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو تمام انبیاء سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اور دوسرا مقصد دیکھیں جتنے بھی شریعت کے احکامات آئے ہیں وہ سارے زمین پر اترے ہیں، سارے حکم زمین پر آئے، لیکن نماز اتنا قیمتی تحفہ تھا کہ اللہ نے اس کو زمین پر نہیں بھیجا بلکہ اپنے پیغمبر کو بلا لیا کہ آپ میرے پاس آئے، میں یہاں پر آپ کو عطا کرتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ کسی کے ہاتھ میں بھیج دی جاتی ہیں، اتنی اہمیت والی بھی نہ ہوتی ہے، یار وہ فلاں کو پکڑا دے، یہ میری چیز ہے اس کو دے دے، لیکن کچھ چیزیں اتنی قیمتی ہوتی ہیں ہم جو ہے نا خود کسی بندے کو نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں یار خود جائیں گے یا اس کو بلائیں گے، یہ بڑی اہم چیز ہے، گھومنا ہوتا ہے، خراب نہ ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو بلا کر یہ خوبصورت تحفہ دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ نماز جو ہے یہ کلمے کے بعد سب سے اہم چیز ہے، کلمے کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ معراج کا ہمارے لیے لذت یہی ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے۔